هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، اس نے اس کائنات کے اندر جو کہ انسان کی آزمائش کے لیے ترتیب دی گئی ہے، جب انسان کو بسایا تو اس کی سرشت کے اندر جن چیزوں کو رکھا ان میں ایک چیز اس انسان کی اپنی ذات کے ساتھ محبت، اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے محبت، اپنی بیوی بچوں سے محبت، اپنے رشتہ داروں سے محبت، اپنے دوستوں اور اپنے حلقہ احباب کی محبت کو ڈال دیا۔ بالکل اسی طریقے سے جس کائنات کے اندر انسان کو بھیجا گیا، جس کائنات سے
انسان نے مستفید ہونا ہے، جس میں پھیلنا پھولنا بڑھنا ہے، اپنی عمر گزارنی ہے، اس کی محبت بھی میرے پروردگار نے ڈال دی۔ تو انسان اپنی زندگی کے اندر جہاں تک اپنی ذات کے ساتھ محبت کا جذبہ اللہ نے ودیعت کیا ہے، کبھی یہ اپنے کھانے پینے کی فکر میں لگا ہوتا ہے، کبھی لباس کے حوالے سے، کبھی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے اس کی دوڑ لگی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنی ذات سے ہٹ کر جو اس کے قریبی لوگ ہیں، بلڈ ریلیشنز، کبھی ان کے دکھ سکھ میں یہ شریک ہو رہا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ دوڑ دھوپ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنا کسی انسان کا ہلکا حباب ہوتا ہے، ان کے دکھ و سکھ میں یہ شامل ہوتا ہے اور یہ بہتری کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس کائنات کے ساتھ ہے، جس کے اندر اس کے شب و روز، اس کے لیل و نہار گزرتے ہیں، ان چیزوں سے مستفید ہونے کے لیے کبھی یہ زمین کی زرخیزی سے وابستہ ہوتا ہے اور کبھی اس زمین پہ پائے جانے والے جو موسم ہیں ان سے اس کی رغبت ہوتی ہے، اور کبھی ان چٹیل اور بڑے بڑے چٹانوں پہ جو پہاڑ مل کر بنے ہیں ان سے اس کا تعلق بنتا ہے، اور کبھی سمندروں کے اندر یہ غوطہ زن ہوتا ہے، کبھی ریگستانوں کے ساتھ اس کی ایسی وابستگی ہوتی ہے کہ مدتیں بیت جاتی ہیں۔ کسی انسان کے وہم و گمان کے اندر یہ بات موجود نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو یہ انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے، ترقی کی منازل کو حاصل کرنے کے لیے، اس کائنات کو تسخیر حاصل کرنے کے لیے ان سمندروں کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہو کر اپنے لیے جواہرات تلاش کرتا ہے۔ جس طریقے سے پہاڑوں کو توڑ کر، کاٹ کر، کھود کر یہ معدنیات حاصل کرتا ہے، جس طریقے سے زمین کے اندر ہل چلا کر اس کی زرخیزی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہیں پھل لے رہا ہے، کہیں سبزیاں لے رہا ہے، کہیں جڑی بوٹیوں سے مستفید ہو رہا ہے، غرض کہ یہ انسان جو ہے، جو کائنات میں اللہ نے بسایا ہے، اس انسان کے سرشت کے اندر جو چیزیں ودیعت کی گئی ہیں، کبھی ذات کے حوالے سے یہ تلاش کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کبھی اپنوں کے لیے دن رات یہ دوڑ رہا ہے، کبھی جس جگہ پہ یہ بس رہا ہے، جس جگہ پہ یہ رہ رہا ہے، جہاں پہ اس نے اعلیٰ سے اعلیٰ وہ چیزیں دریافت کرنی ہیں جو قدرت نے دفینوں کی شکل میں اس کے لیے رکھے ہیں، یہ دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے۔ غرض کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی سرشت کے اندر، اس کے میٹیریل کے اندر یہ جو مادہ رکھا ہے کہ اس مادے کی وجہ سے انسان کے اندر تلاش ہے، اور اس تلاش کے پیچھے اس کا امن اور چین ہے، اس امن اور چین کے پیچھے دن رات کا سکون ہے، دن رات کے سکون کے پیچھے اس کا جو وقت گزرتا ہے اس میں یہ ریلیکسیشن چاہتا ہے، آسانیاں چاہتا ہے، یعنی آسانی حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ دن رات بھاگ رہا ہے۔ تو رب نے بھی اس کے ساتھ عجیب معاملہ کیا، اس کو عمر بھی دی،
جسم سے بھی نوازا، صلاحیتوں سے بھی نوازا، اور جن لوگوں میں اس نے رہنا ہے ان لوگوں سے بھی اللہ نے اس کو نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، یہ تو بات ہے پہلی منزل کی، جو یہ دنیا میں آیا، اس نے انسان کیسے بن کے رہنا ہے، ضروریات کو پورا کیسے کرنا ہے، اس کا تعلق تو ان چیزوں سے ہے۔ لیکن ایک اور بات ہے، وہ بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جدھر سے یہ آیا تھا ادھر اس نے جو پلٹ کے جانا ہے وہ بھی اس کی سرشت میں ڈال دیا ہے۔ یعنی جس پروردگار نے دنیا میں اس کو بھیجا ہے، اس کی شناخت کے اعتبار سے، اس کے تعارف کے اعتبار سے، دنیا میں کیسے رہنا ہے، دنیا میں کس مقصد کے لیے رہنا ہے، میرا بننا کیا ہے، کیا میں فنا کی طرف جاؤں گا، بقا کی طرف جاؤں گا، وہ بھی اس کی سرشت میں، اس کی سرشت میں بھی رکھا۔ کبھی ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ الستُ بربکم، ابھی مادر رحم تو دور کی بات ہے، ابھی تو یہ ارواح کی زندگی گزار رہا تھا جب رب نے اپنا تعارف اس کو کرا دیا۔ اس نے کہا قالوا بلا، ہاں میرے پروردگار رب تو میرا تو ہی ہے۔ اور پھر اپنی ذات سے ہٹ کر اس کائنات کے اندر اس کے لیے بہت بڑا سبق رکھا، کہیں درختوں کی شکل میں کہ درخت اگتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، انسانیت قریب آتی ہے، کوئی روڑا مارتا ہے، کوئی اینٹ مارتا ہے، کوئی چھڑی مارتا ہے، درخت ہے جس نے نہ جانے کتنے سال انتظار کیا، پھر اپنی اس عمر کو پہنچا، پھلدار ہوا، آج پھل پکا ہے، بجائے اس کے اس کی تعظیم کی جاتی، اس کو عزت دی جاتی، اس کی قدر کی جاتی، یہ میٹھا پھل دیتا ہے، لیکن انسانیت کا عجیب حال ہے، لیتا بھی ہے پھل، مستفید بھی ہوتا ہے، اور پھل کیسے لیتا ہے، کبھی اینٹ مارتا ہے، کبھی روڑا مارتا ہے، کبھی پتھر مارتا ہے، کبھی چھڑی مارتا ہے، پھل بھی لیتا ہے، اس کو زخمی بھی کرتا ہے، لیکن قربان جائے اس درخت کے اوپر جس کی شیان شان یہ ہے، انتظار بھی کرتا ہے، موسموں کو برداشت بھی کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھل کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اس پھل کو حجم دیتا ہے، وزن دیتا ہے، اور ذائقہ دیتا ہے، مٹھاس دیتا ہے، انسان قریب آتا ہے تو انسان کو پھل دے دیتا ہے، تکلیفیں لیتا ہے لیکن پھل دینے سے انکار کرتا ہے۔ اور جاؤ کائنات کے اندر غور کرو، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، اس کائنات انسان مستفید ہوتا ہے، ساری کائنات پیغام دیتی ہے، اور سورج چمک رہا ہے، تجھے انرجی دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، جا مجھے بتا اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں تجھے گرمی دینے میں سورج کا اپنا فائدہ کیا ہے؟ چاند ہے، رات سیاہ ہے، تیرے لیے روشنی کا بندوبست رب نے رات میں بھی کر دیا ہے، اور جب نیا مہینہ آتا ہے یہ خوشخبری لے کے پھر آ جاتا ہے۔ اور مجھے ایک بات تو بتلا، جب رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے تیری نگاہیں چاند طرف ہوتی ہیں، تو چاند دیکھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور رحمت والا مہینہ آ گیا، مہینہ گزرتا ہے، تیری نظریں چاند طرف جم جاتی ہیں، 29 کا ہوگا، 30 کا ہوگا، پھر وہ نئی خوشخبری لے کر عید کے لیے آتا ہے، مجھے یہ تو بتا رمضان کے روزے تو نے رکھے، عید کی خوشیاں تو نے منائی، اور یہ تو بتا اس میں چاند کا اپنا فائدہ کیا ہے؟ جاؤ ساری کائنات کے اندر غور کرو، جو رب کی تخلیقات ہیں ان پہ غور کرو۔ اللہ نے انسان کے لیے اس جسم سے باہر ایک میسج رکھا ہے کہ تو اس سے سیکھ، ہر چیز کو رب نے پیدا کیا ہے، تیرے لیے ہر چیز کام کر رہی ہے، لیکن اپنی ذات کا ان میں اس میں کوئی فائدہ۔ پھر اللہ نے تیرے لیے آسمان سے کتابیں بھیجی، اور معاملہ یہاں پہ بھی ختم نہیں، انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کیوں؟ تیرے ہم جنس انسانوں میں سے تیرے پاس رہیں گے، تیرے ساتھ رہیں گے تو ان سے دین سیکھے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیری سرشت کے اندر رکھ دینا سچائی اور
برائی کی پہچان کو تیری سرشت میں رکھ دینا، رب کو قدرتوں سے پہچاننا، اس کے باوجود پھر کتابیں، پھر انبیاء کرام، پھر ان کے پیروکار. ہائے اگر اس بات کو انسان تو سمجھ جائے تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو آج کے سبق کے اندر جو ہم نے آیا مبارکہ تلاوت کی، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ انسان جس کے لیے دنیا کو بنایا گیا، جس میں دنیا میں انسان کو بسایا گیا، اتنا اچھا جسم دیا گیا، اس میں قوتیں دی گئیں، اس میں صلاحیتیں دی گئیں، کہیں عقل کے والے سے انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، فیصلے کرتا ہے، دنیا کو تسخیر کرتا ہے، اپنی کمند وہاں پہ ڈالتا ہے جہاں پہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس عقل کے بل بوتے پر پھر تو آزاد ہے. اس لیے تو مکلف ہے. اتنا کچھ دیا پھر آزاد رکھا انسان کو، وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے اتنا کچھ تمام کیا. اور وہ وعدہ کیا ہے کہ انسان تو اپنی مرضی دنیا میں آیا، اور اگر دنیا میں اپنی مرضی سے آیا نہیں تو دنیا سے اپنی مرضی سے جائے گا بھی. تیرا مقصد حیات ہے، ایک رب کا پلان ہے، ایک منصوبہ ہے. وہ منصوبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں بھیجا، تیری اللہ نے آزمائش کرنی ہے، اور تجھے اللہ نے آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے. اب تیری مرضی ہے دنیا میں آ کے دنیا کا ہو کے رہ جائے، یا دنیا میں آ کے اپنے رب کو یاد کر کے اس کی طرف تیاری کر لے. اب تیرا معاملہ ہے. تو رب کیا کہتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. دنیا میں آ کر دنیا کے ہو کر رہ جانے والوں، دنیا میں آ کر دنیا کی اس رنگینیوں میں پھنس جانے والوں، دنیا میں آ کر آخرت کو بھول جانے والوں، ہاں اختیار تجھے دے دیا، جوانی شباب تجھے مل گیا، آزادی تجھے مل گئی، تجھے اپنا مقصد بھول گیا. اور مقصد کیا بھولا؟ تجھے رب بھی بھول گیا. لیکن ایک بات کو یاد رکھنا کہ جو دنیا میں آیا اس کو موت، کل نفس ذائقۃ الموت. آخرت کو بھول جانے والے، رب کو بھول جانے والے، دنیا میں آ کر دنیا کے مقصد کو بھول جانے والے، کل نفس ذائقۃ الموت. تجھے جو بھی ملا ہے اس لیے ملا ہے، تیرے لیے آزمائش ہے. اور تیری ذات کی حقیقت کیا ہے کہ تو سدا یا بقا کے لیے آیا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اس دنیا میں آنے کے حوالے سے، دنیا میں رہنے کے حوالے سے، اس کائنات کے اندر کچھ کرنے کے حوالے سے جو رب نے تجھے دیا، جس کے ساتھ تیرا واسطہ کبھی رشتہ داری کے اعتبار سے، کبھی نعمتوں کے اعتبار سے، کبھی صحت کے اعتبار سے، کبھی عمر کے اعتبار سے، کبھی اس دنیا میں ملنے والی عزت کے اعتبار سے رب انسان سے کہتا ہے تجھے سارا کچھ دے دیا، ہاں تو نے بلا دیا تیری مرضی، یاد رکھا تیری مرضی. لیکن یاد رکھ جیسے موت اٹل ہے، موت حقیقی ہے، اس زندگی میں رہتے ہوئے 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، سینکڑوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان لے جاتا ہے. اچھا اتنے کو لے کے نہیں گیا، آنکھوں سے دیکھتا ہے، رونے کی آوازیں سنتا ہے، آہو بکا کو سنتا ہے، ادھر کیا ہو گیا، میت ہو گئی، ادھر فلاں بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا. سنتا ہے نا، تجھے یقین آ گیا. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں یقین ہے، اپنے بارے میں نہیں، یہ بھی ایک الگ بحث ہے. لیکن تو دیکھتا ہے یہ اٹل حقیقت ہے. اتنی عمر گزر گئی، سینکڑوں کو دیکھ لیا مرتے ہوئے، قبرستان جاتے ہوئے، زمین کے اندر جاتے ہوئے، مٹی اوپر آتے ہوئے، بہت کچھ کو دیکھ لے. رب کیا کہتا ہے؟ جیسے مرنا حقیقت ہے ویسے یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. انسان اس بات کو ذہن نشین کر لے، دل کے اندر بٹھا لے کہ جو دنیا میں کر رہا ہے، یہ جو تو کرنا ہے، کل کو اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. اور جو تیرے پاس تھا، جو تجھے ملا، وہ کس لیے تھا جی؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا آزمائش کے لیے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ. پورا تجھے اجر دیا جائے گا.
کس کا؟ اپنے اختیارات کا، آزادی کا، کہ تو نے اس کو کیسے استعمال کیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تیسری بات کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، رب کہتا ہے حقیقی کامیاب تو وہی ہے۔ یعنی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اتنی اٹل حقیقت کہ مر جانا ہے، اتنی اٹل حقیقت کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا جواب بھی کل کو۔ اور تیسری بات، وہ لوگوں اصل کامیابی جہنم سے بچ کر جنت کا داخلہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ انسان جس دنیا میں آ کر جس کی بول بلیوں میں تو آ کے بھول چکا ہے، اس چیز کو فراموش کر بیٹھا ہے، یاد رکھنا تیرے نزدیک جو کامیابی کا معیار ہے، جب تو معاشرے میں نگاہ دوڑاتا ہے، ہاں میرا بھی سٹیٹس یہ، فلاں کا بھی سٹیٹس ہے، میرا بھی عہدہ یہ، فلاں کا بھی عہدہ وہ، لیکن کیا ہوتا ہے؟ تیری اور اس کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کمائی تو بھی کرتا ہے، کمائی وہ بھی کرتا ہے، لیکن تیرے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے؟ یار یہ زندگی عارضی ہے، مر جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ لیکن جب تو دیکھتا ہے کہ میرے مکان کی چھت بھی آج تک پانی کو نہیں روک سکی تو لنڈر پڑ گیا ہے، اور میرے پاس وہی پرانی گاڑی، وہی پرانا موٹر سائیکل ادھر تو بازاروں آ گیا ہے۔ جب بھی جھکنا پڑے مجھے جھکنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑے مجھے محنت کرنی پڑتی ہے، مجھے نیچا ہونا ہوتا ہے کہ رشتہ داری کو اللہ نے فرض قرار دیا، میں نے نبھانا ہے۔ لیکن تو دیکھتا ہے اس معاشرے کے اندر اگلے زیادتی بھی کرتے ہیں لیکن بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ اے میرے بندے تیرا دل تھوڑا نہ ہو، پریشان نہیں ہونا۔ تو نے جس چیز کو سینے سے لگایا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اس کا حساب کتاب دینا ہے، موت اٹل ہے، میں ادھر کامیاب ہو جاؤں، اس بات کو ذہن نشین کر لینا۔ لوگوں کی طرف دیکھ کر، معاشرے کی طرف دیکھ کر، اس کلچر کی طرف دیکھ کر اپنے اعمال سے پیچھے نہ ہٹنا، اپنے دل کو چھوٹا نہ کرنا، اپنے دل کو زخمی نہ کرنا کہ جب بھی نیچا ہونا پڑے مجھے نیچا ہونا پڑتا ہے، جب بھی صلح کرنی پڑے مجھے صلح کرنی پڑتی ہے، جب بھی کام آنا پڑے میں ہی کام آتا ہوں۔ تیرے دل کے اندر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ یاد رکھ، کامیابی اس بات کا نہیں، اس کی گاڑی بڑی ہو گئی، اس کا محل بڑا ہو گیا، اس کا سٹیٹس بڑا ہو گیا، اس کی بلے بلے بن گئی، خاندان میں اس کے سامنے بولتا نہیں، گراہ کے اندر اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا۔ کامیابی یہ نہیں ہے اپنی ڈگر پہ چلتے رہنا، اپنی ڈگر کو کبھی نہ چھوڑنا، جو تو سمجھا ہے وہ بالکل درست سمجھا ہے، جو تو دیکھ رہا ہے اس کا حال یہ ہے۔ کل جب قیامت قائم ہوگی، کل جب حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، ادھر کامیابی نہ یہ کوٹھی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ یہ چودراہٹ ہے، ادھر کامیابی یہ ہے جو جہنم کا ایندھن بننے سے بچ کے اور جنت کا وارث بن کے وہ کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ اور دنیا میں رہو دنیا کے لیے تو یاد رکھنا، دنیا یاد رہ جائے گی، آخرت یاد رہ سکتی؟ لوگ یاد رہیں گے، جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ تمہیں یاد رہے گا، لیکن کل جو تیرے ساتھ ہونا ہے وہ تمہیں یاد رہے گا۔ تو اس کا فارمولا کیا ہے؟ ہاں، دنیا میں رہو دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے۔ فقط فاز، جب زندگی ایسے گزارو گے تو کامیابی تمہارا مقدر بنے گی، لیکن کب؟ جب دنیا کے اس امتحان میں گزرتے ہوئے اپنے آپ کو انانیت کا شکار نہیں کرو گے، حرام نہیں کھاؤ گے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے در پہ جبین نیاز کو نہیں جھکاؤ گے، اس دنیا میں رہتے ہوئے خیر اور فلاح کے لیے، بہتری اور بھلائی کے لیے اگر پیروی کرو گے، آمنہ کے علاوہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے علاوہ کوئی سی اور راستے پہ چلنا گوارا، فقط فاز، تو کامیابی تمہارا کیا ہے جی؟
مقدر. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ہاں شیطان آئے گا، پھسلائے گا، راہ سے ہٹائے گا، کبھی ذات کے اعتبار سے، کبھی رشتہ داری کے اعتبار سے، کبھی بزنس کے اعتبار سے، کبھی تجارت کے اعتبار سے. ہاں تیرا کیا جائے گا؟ اچھا مال نیچے نہیں، اچھا مال کدھر جی؟ اوپر، اور خراب مال نیچے. وہ جانور ہے، کون سا اس نے بول کے بتانا کہ یہ مرض میرے اندر موجود ہے؟ کوئی بات نہیں. ایک سگنیچر صاحب کے، ایک سگنیچر لاکھوں کے بریف کے شام کو گھر میں آ جائیں گے. ایک فیصلہ، ایک قلم، ایک فیصلہ. جج صاحب جو مانگو گے دینے کے لیے ہم تیار ہیں. فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس زندگی کے ان رنگینیوں کے اندر، اس چاشنی کے اندر، اس رنگ برنگ معاملات کے اندر، اس دکھنے والے، نظر آنے والے جناب صاحب جدھر سے گزرے لوگ سلام کرتے ہیں، جس کے بارے میں سفارش کر دیں کبھی سفارش رد نہیں جاتی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وہ انسان اس دنیا میں رہ کر راہ سے ہٹنے کی وجہ سے، دنیا میں رہ کر آخرت کو بھول جانے کی وجہ سے جو نفع تجھے نظر آتا ہے، منافع نظر آتا ہے، بینک بیلنس نظر آتا ہے، پراپرٹی نظر آتی ہے، جو تجھے بہتری کا سامان نظر آتا ہے، رب کہتا ہے سارا ہی دھوکہ ہے. آگے اللہ نے بات کیا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اور لوگوں یاد رکھنا، اللہ کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ ہے کہ رب کہتا ہے ضرور ضرور تمہیں آزمایا جائے گا. کیسے؟ تمہارے مالوں سے، تمہاری جانوں سے. وہ مال جس کے لیے عمر بیت گئی، وہ مال جس کے لیے جوانی بیت گئی، اتنا مال اکٹھا کیا، دن رات محنت کی، دن رات ڈیوٹیاں کی، ملک سے باہر رہ کے بھی کام کیا، اچانک کوئی آفت آئی، اچانک کوئی پریشانی آئی، نقصان ہی نقصان ہو گیا. رب کیا کہتا ہے؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ. لوگا تمہیں مال کا نقصان دے کے ہم آزمائیں گے. وَأَنفُسِكُمْ. جان کا نقصان دے کے آزمائیں گے. کہ وہ جو اتنا پیارا تھا، دل کے